ایک بہت چھوٹے بچے کا بھی نفس ہوتا ہے، نفس کا تعلق بلوغت سے نہیں ہے، اور نفس کے لیے تعریف مضر ہے. یعنی جب ہم کسی بچے کو تعریف کرتے ہیں تو تعریف ہر انسان کو اچھی لگے گی، یہ ہمارے نفس کی کمزوری ہے. تعریف جب آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن تعریف جو ہے اس کے بارے میں یعنی اس کی بڑی تفصیلات ہیں. تعریف جو ہے وہ مناسب چیز نہیں ہے، اور اس کی جو سب سے بڑا خطرہ، جو سب سے بڑی خرابی کسی انسان میں تعریف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان کی آپ تعریف کریں تو وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا کرے. بہت سے لوگوں کے اندر تعریف فوری طور پر خرابی پیدا نہیں کرتی، لیکن ایک ایسی خرابی جو تعریف کے نتیجے میں کسی نفس میں پیدا ہوتی ہے، میں اس خرابی کی پہچان کرا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ خرابی کیا ہے. اس خرابی کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. پہلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان میں، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے نیک ہو، چاہے جیسا بھی انسان ہو، اس کے اندر تعریف کا اچھا لگنا، تعریف مجھے اچھی لگتی ہے، میری تعریف کی جائے تو مجھے اچھی لگے گی، یہ پوٹینشل تو ہر انسان میں موجود ہے. جیسے ہر انسان کے اندر اللہ نے قوت گناہ رکھی ہے، امکان گناہ رکھا ہے. تو اگر کوئی انسان، کوئی بہت بڑا عالم یا صوفی یہ دعویٰ کرے کہ اب میں گناہ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کے اندر امکان گناہ موجود ہے، قوت گناہ موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر جو میں نے اپنا تزکیہ ایسا کر لیا کہ میں نے قوت گناہ کو توڑ دیا، ایسا ممکن نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اسی طرح تعریف اچھی لگنا یہ اس کا ایک پوٹینشل ہے، تعریف اچھی لگے گی. تزکیے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان تعریف کو، یعنی تزکیہ اگر بہت زیادہ ہو تو اس کے نتیجے میں یہ پوائنٹ آتا ہے کہ انسان کو اپنی تعریف سننے سے بیزاری ہوتی ہے. انسان شعوری طور پر نہیں چاہتا، اور انسان تعریف کو کراہیت کے ساتھ قبول کرتا ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی تزکیہ اگر اچھا تزکیہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں کراہیت ہوگی، ہمیں برا، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو شعوری طور پر ناپسند کریں گے، اور ہم اسے قبول نہیں کرنا چاہیں گے، ہم اسے سننا نہیں چاہیں گے. یہ تزکیے کے نتیجے میں انسان اس لیول پہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر انسان اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو اسے اچھا لگے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک چیز ہے. یعنی میں نے ایک بات یہ کی کہ یہ ایک بیسک لیول ہے انسان کا، اور تزکیے کے نتیجے میں یہ لیول اتنا اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی انسان کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس انسان کے اندر جو تعریفیں سن رہا ہے، اس کے اندر تعریف سننے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. تعریف سننے کی خواہش اور تعریف کا اچھا لگنا یہ دو الگ چیزیں، بالکل الگ چیزیں. یعنی ایک عام سا آدمی ہے اور اچھا نیک آدمی ہے، اس کے اندر تعریف اچھی تو لگتی ہے لیکن تعریف سننے کی اس کے اندر خواہش نہیں ہے. یعنی وانٹ آف پریز جو ہے یہ پیدا ہو جائے. یعنی دیکھیں، یو فیل گڈ وین سم ون پریزز یو، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، بٹ یو ہیو اے وانٹ ٹو بی پریزڈ. یعنی آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں. اور اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں کسی اور کی تعریف ہو رہی ہے اور آپ کی تعریف نہیں ہو رہی تو آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی. اور اگر ویسے بھی آپ کی تعریف نہیں ہو رہی، کسی اور کی بھی نہیں ہو رہی تو بھی ہوگی، اور اگر کسی اور کی ہو گئی اور آپ کی نہیں ہو رہی تو پھر تو آپ کو آگ لگ جائے گی، پھر تو بہت مسئلہ ہوگا. تو تعریف میری اگر نہیں ہوتی تو مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، اور تعریف کروانے کی خواہش اور اپنی تعریف سننے کی خواہش میرے اندر پیدا ہو گئی ہے. یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ پوری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ایک چیز ہے کہ تعریف مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اس کی خواہش نہیں ہے. یہ تو ہے بالکل نارمل سی بات، اللہ نے ہمارے نفس کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی بیان کر لیجئے، اللہ نے ہر انسان کے اندر قوت گناہ رکھا ہے، امکان گناہ رکھا ہے، قوت گناہ کی قوت رکھی ہے، لیکن گناہ کی خواہش پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف میرا نفس گناہ کو مرغوب بنائے، یہ ہے، یعنی یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے. اور میرے اندر قوت گناہ تو ہے لیکن رغبت گناہ نہیں ہے. میرے اندر قوت گناہ تو ہے لیکن گناہ مجھے اب مرغوب نہیں ہے، بلکہ گناہ سے مجھے ایک کراہیت ہوتی ہے. یہ ہے تزکیے کا کمال. یعنی جتنا تزکیہ اچھا ہوگا اتنے مرغوبات نفیس ہوتے چلے جائیں گے. اور نفس جو ہے، نفس
ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت کم اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کا بھی نفس ایسی ہی ہے جیسے میرا نفس ہے، ہر انسان کا نفس ہے۔ تو جو نفس کے ضعف ہیں، جو نفس کی کمزوریاں ہیں، جو نفس کے مسائل اور نفس کے عوارض ہیں، بچہ بھی نفس کے کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے، میں بھی نفس کے کسی عارضے میں مبتلا ہوتا ہوں۔ حب جاہ، یہ جو لفظ ہے حب جاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات فرمائی کہ کسی مومن کے، کسی مسلمان کے ایمان کو جو خطرہ حب جاہ اور حب مال سے ہے، وہ کسی بکری کو بھیڑیے سے جو، یعنی اگر کسی بکری کو بھیڑیے سے جو خطرہ ہے، بھوکے بھیڑیے سے، اس سے زیادہ بڑا خطرہ کسی مسلمان کے ایمان کو حب جاہ سے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حب جاہ کیا بڑوں کے اندر ہوگی، بچوں کے اندر نہیں ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کے اندر بھی حب جاہ کا پوٹینشل موجود ہے، یعنی اس کا پوٹینشل موجود ہے۔ تو نارمل چیز تو یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے اسے اچھا لگے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن اس کا تزکیہ اور اس کا شعور اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تعریف جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے لیے اچھی ہے نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی یہ سفید چینی جو مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میرے بدن کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ شعور میں یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ سفید چینی کو ریزسٹ کرتے ہیں، وائٹ شوگر کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ وائٹ شوگر آپ کے ٹیسٹ بڈس کو پلیز کرتی ہے لیکن آپ اسے ریزسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا شعور اس قابل بناتا ہے اور آپ اس کو نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے تزکیہ اور اس لیول پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا۔ اور بچے کے اندر اب ہو یہ رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں جو بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ہر انسان کو اس طرح مینج کر رہے ہیں کہ ہر انسان تعریف کا رسیہ ہو گیا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میں آپ کو بہت اچھے لوگ، میں ابھی پچھلے دنوں کسی بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا ایک پورا گروپ میں نے کچھ لوگوں سے میں ملا اور بڑے نیک لوگ تھے۔ تو میں نے کسی بات پر ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی کیا کام کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، تو کسی بات پر کسی نے کہا کہ یہاں اچھا کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیوں، فائدہ کیوں نہیں اچھا کام کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا اچھے کام کو سراہتا کون ہے، تعریف کون کرتا ہے، دیکھتا کون ہے؟ ہماری تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، تو فائدہ کیا؟ جب یہاں ہم تو اس جگہ پہ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، جب ہماری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تو پھر ہمیں فائدہ کیا؟ انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی وانٹ آف پریز جو ہے یہ ایک مرض ہے۔ تو تعریف کیوں نہ کی جائے، یہ بات میرا خیال ہے کہ شاید میں نے واضح کی کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کے اندر وانٹ آف پریز یا حب جاہ پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم تعریف نہیں کرتے تو یہ پیدا نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ کو تعریف کوئی کرے اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مطلب یہ آپ کا ایک یہ دس از ہاؤ یو آر ڈیزائنڈ، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں یا کوئی اور آپ کی تعریف کرے، اور تعریفیں سننے کی بہت زیادہ چاہت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو تزکیے کی شدید ضرورت ہے، اور تزکیے کی تو خیر ہر انسان کو ضرورت ہے۔ اور ہمیں اللہ کرے کہ اس قابل بنائے کہ ہم اپنی تعریف کو کراہیت کے ساتھ برداشت کریں، مطلب ہم تنقید کو تشکر کے ساتھ قبول کریں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، ان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ مجھے اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ میں تعریف کو کراہیت کے ساتھ برداشت کرتا ہوں، اور تنقید کو، یعنی انسان تنقید کو تشکر کے ساتھ قبول کرتا ہے، اللہ کی احسان، اللہ کے فضل کے طور پر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے اگر کوئی آدمی میری برائی کر رہا ہے اور وہ برائی واقعی میرے اندر ہے تو وہ برائی مجھے اصلاح کی طرف لے کے جائے گی، مطلب مجھے اس کے نتیجے میں مجھے پتہ لگے گا کہ اچھا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگر وہ بیجا برائی کر رہا ہے تو اس کا بہت بڑا اخروی بینیفٹ میرے لیے پریزرو ہو رہا ہے، وہ مجھے انشاءاللہ ملے گا، مطلب میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی بہت ہی فائدہ ہے اس میں۔ تو اب ہم اس کو کیسے نہیں کریں اور کیسے کریں، اب میں چند باتیں اس میں یہ کر دوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تکریم جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ بعض اوقات لوگ تکریم کو تعریف سے سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تکریم نہیں ہو رہی ہوتی کسی انسان کی، یعنی تکریم کسے کہتے ہیں؟ تکریم یہ کہ آپ اسے بہت رسپیکٹفلی، مطلب آپ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں،
آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے بات کریں، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. کسی کا شکریہ ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، آپ اس کی تکریم کریں، آپ اس کا شکریہ کریں، آپ اس سے بھلے انداز سے بات کریں. تو تکریم آپ کیجئے، تعریف نہیں کیجئے، تکریم کیجئے. دوسری بات آپ اس کی یہ کیجئے کہ اس کے جو احسانات ہیں یا اس کی جو کاوشیں ہیں ان کے اوپر بھی شکر ادا کیجئے، اس کو دعا دیجئے. اس کی کنٹریبیوشن کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی کنٹریبیوشن کو نوٹس نہ کریں اور اس کا شکریہ نہ کہیں. آپ بالکل کہیں. بھائی آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا کام کیا، آپ نے میرے لیے اتنی خدمت کی، آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں بنا کے دیں، آپ نے میرے لیے اتنا میرا خیال رکھا، آپ میرے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. تو آپ بہت دل کھول کے دعائیں دیں، اس کی دل کھول کے اس کا شکریہ کریں اور دل کھول کے آپ اس کی تکریم کریں. تو اگر ہم یہ 3 کام کر لیتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تشکر کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، تو ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں اور یہ بہت حوصلہ افزائی والی بات ہے. اسی طرح ہم اس کے کام میں ہم کسی بھی انسان سے ایسے ملاقات کریں کہ وہ اپنے آپ کو اہم سمجھے، اپنی وقت کو پہچانے، اپنے مقام کا احساس کرے. مطلب ایک بچہ ہے، اس کو اپنے اوپر یقین پیدا ہو تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے، جائز بنیادوں پر اپنی وقت کا اسے احساس ہوتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اگر ایک انسان ہے جس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس نے اللہ کے فضل سے کوئی بڑا کام کیا ہے، تو اس بڑے کام کا تذکرہ اس کو کیا جائے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا. آپ نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو اتنا سارا کام اللہ نے آپ سے کروا لیا، اتنی ساری چیزوں کی اللہ نے آپ کو توفیق دی. دیکھیے اگر آپ ایک بات اور سمجھیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وہ چیز جو مجھے پسند آ رہی ہے اور جو مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس کی اصل وجہ ذات باری تعالیٰ ہے. اگر مجھے کوئی انسان بہت خوبصورت لگ رہا ہے یا کوئی انسان کا عمل بہت ہی زبردست لگ رہا ہے یا کسی کا کارنامہ بہت ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست کام کر رہا ہے، تو اصل میں یہ اللہ اس تعریف کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اللہ ہی کو یہ تعریف زیب دیتی ہے اللہ کے لیے. تو میں اس کی تعریف بالکل اسی طرح کروں کہ بھائی ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ نے آپ کو بہت اچھا ذہن عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا اچھا ذہن عطا کیا ہے، آپ اس سے اتنے اچھے سوال کرتے ہیں، اس سے مجھے بڑی مدد ملتی ہے. آپ نے کل جو مجھ سے سوال کیا اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، آپ یہ اسے بتائیے. یہ وہ تعریف نہیں ہے. تو اب میں یہ پوری بات میں نے کر دی کہ کیا کیا چیزیں کی جائیں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. اب میں آخر میں ایک اور کرائیٹیریا آپ کو دوں گا جس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میرا کوئی ٹریٹمنٹ، میرا کوئی برتاؤ ایسا نہ ہو جس سے اس کے اندر 2 مسئلے پیدا ہوں. ایک مسئلہ ہے اپنی تعریف سننے کی خواہش، دوسرا مسئلہ ہے مجھ سے توقعات. حکمت محبت یہ ہے کہ میرا محبوب میرے محبوب کی مجھ سے توقعات بڑھنے نہ پائیں. ہم اپنے بچوں سے اس طرح محبتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہم سے توقعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے یہ کریں گے، اب ہمارے لیے یہ کریں گے، اب ہمیں یہ دیں گے، اب ہمیں یہ دیں گے، اب ہمیں یہ دیں گے. تو یہ حکمت محبت سے محرومی کا نتیجہ ہے. تو محبت تو مطلب بس دینے کا عمل ہے محبت، اور آپ دیجئے اسے اور اس کو اب آپ نے دیکھنا، اب آپ کو حکمت چاہیے کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے. آپ اس کو دعائیں دیجئے، اس کا شکریہ کہیے، اس کے احسانات کو شمار کیجئے اور اس کے اندر اللہ نے جو لیاقتیں رکھی ہیں، آپ کے بچے کے اندر جو بھی کمال آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے. تو آپ اس کو اپنے بچے کو بتائیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے، تمہیں بہترین ذہن عطا کیا ہے، تمہیں اللہ نے کتنا خوبصورت، تمہیں کتنے اچھے سوال تمہارے ذہن میں اللہ نے پیدا کیے. تو اللہ تمہارے ذہن کو اسی طرح سے فعال رکھے، تمہارے ذہن میں اچھی سوچیں آتی رہیں. تمہیں اللہ نے کتنا اچھا علم عطا کیا ہے، کتنی اچھی سمجھ عطا کی ہے، الحمدللہ. تو اللہ کا بہت شکر ہے. تو اپنی اس میں اب بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بھی کمال ہے،
جب ہم اپنے کمالات کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اس کی عطا گردانتے ہیں تو ہمارے اندر کبر پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب تیسری چیز جو ہمارے برتاؤ کے نتیجے میں اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے اندر حب جاہ بھی پیدا نہ ہو، اس کی مجھ سے توقعات بھی نہ بڑھیں، اور اس کے اندر کبر بھی پیدا نہ ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ناجائز بنیادوں پہ کچھ سمجھنا نہ شروع کر دے۔ تو اس کو اپنی مقام اور اہمیت کا احساس ضرور ہو، اپنی چھوٹائی کے احساس کے ساتھ۔ تو ہمارا جو تصور ذات ہے، جو درست تصور ذات ہے یا درست تصور انسان، یعنی انسان کا اپنے بارے میں جو تصور ہے وہ درست کیسے ہوتا ہے، اس کے دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اس کو اپنی چھوٹائی کا احساس ہو۔ وہ یہ سمجھے کہ میں ایک ذرہ ہوں، لیکن چونکہ رب کی نگاہ میں ہوں اس لیے ایک اہم ہوں۔ مطلب مجھے چونکہ اس ذرے میں اللہ نے اپنی پھونک پھونکی ہے، یعنی اللہ کی پھونک سے یہ ذرہ منور ہوا ہے، اللہ کی پھونک سے اللہ نے اس ذرے پہ اتنا اعتماد کیا ہے، اتنا اس کو اعزاز بخشا ہے، تو میں ہوں تو ذرہ لیکن اللہ کی نگاہ میں اہم ہوں، اور اللہ کا نائب ہوں، تو میں اہم ہوں لیکن ہوں ذرہ، میں چھوٹا ہوں لیکن اہم ہوں۔ یہ ہے جائز بنیاد۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا ہے انسانوں کے ساتھ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا احساس جو ہے ان کے اندر بڑا سسٹینیبل نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ مطلب اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں، اپنے آپ کو جائز بنیادوں پہ دیکھیں، اپنا تصور ذات ٹھیک کریں۔ تو تین باتیں ہو گئیں اس میں کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ ایسا ہو جس میں اس کے اندر کبر پیدا نہ ہو، میرا برتاؤ ایسا ہو جس میں اس کی مجھ سے بے جا توقعات بڑھنے نہ لگ جائیں، اور میرا برتاؤ اس کے ساتھ ایسا ہو جس میں وہ تعریف کا رسیہ نہ بن جائے، تعریف کی خواہش اس کے اندر نہ پیدا ہونے لگے۔ تو اس کے لیے بڑی حکمت چاہیے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تشکر اس کے احسانات کا، اس کے تعاون کا، اس کی محنت کا، اس کی کاوشوں کا شکریہ ضرور ادا کیجئے، اس کا اکرام بہت کیجئے، اس کی تکریم بہت کیجئے، اس کی دعائیں بہت دیجئے۔ اگر آپ تکریم کر رہے ہیں، تشکر کر رہے ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں، اور تشکر اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر بھی اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو تعریف کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر ویسٹرن جو سائیکالوجی ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، گمراہ کن مسائل ہیں۔ مطلب وہاں بچوں کی پیرنٹنگ کا نقطہ آغاز ہی اس بات سے ہے کہ آپ بچوں کی تعریف کیجئے۔ آپ سوچئے نا کہ کتنا کامن ہے یہ لٹریچر مسلم سوسائٹیز میں بھی، اور ویسٹ کے اندر تو بہت ہی ہے، اور یہ جملہ، اس جملے کو مسلم سوسائٹیز میں کنٹروورشل بھی نہیں ہے یہ جملہ کہ بچوں کی تعریف کیجئے۔ مطلب یعنی اس جملے کے اندر کوئی، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا بچوں کی تعریف کیجئے، تعریف کیا کریں، تعریف کریں، کتنی عام ہے یہ بات، کتنی یعنی اس نصیحت کو کتنی حکیمانہ نصیحت کے طور پر ہر مسلمان قبول کر رہا ہے، جو قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ متصادم ہے کہ جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو۔ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسٹ کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں کہ تعریفیں کرو، یہ ڈائریکٹ کلیش میں ہے۔ اس کو نہ ہم ریکنسائل کر سکے، نہ ہم اس کو ریویو کر سکے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ اس سے متصادم ہے۔ تو کیا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہی حکمت سے خالی بات کر رکھی ہے، جس کو مغرب نے دریافت کیا ہے کہ بچوں کی تعریفیں کرو، انسانوں کی تعریف کرو، تعریف کیوں نہیں کرتے، تعریف کیا کریں۔ یہ بہت عام ہے اس وقت کارپوریٹ کے اندر جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں اس وقت، بلکہ میں کارپوریٹ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ویسے ہی جنرل جو ہمارے معاشرے میں مسلم معاشروں میں ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں اس میں یہ بہت عام بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ تعریف کیا کریں، لوگوں کی تعریف کیا کریں۔ تعریف سے 100 کام نکلتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تعریف نفس کے لیے کس طرح مضر ہو سکتی ہے، اور تعریف سے کس طرح مجھے بچنا ہے۔ یعنی اگر میری پرفارمنس تعریف کے نتیجے میں بہتر ہو جاتی ہے، اگر میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، لوگوں کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ سر میں نے اس کی تعریف کی، اس کی پرفارمنس اچھی ہو گئی، تو جناب اس کے ایمان کا ضیاع کر کے اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہو گئی تو اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر آپ میری تعریف کرتے ہیں اور میں اچھا پرفارم کرتا ہوں اور میرا اخروی نقصان ہوتا ہے اس سے، تو یہ میری بھی بربادی ہے، اور بہرحال معاشرے میں بھی اس سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔